نامے سے آپ کو بتائیں، میں صدر ہوتا تو اسرائیل پر 17 اکتوبر والا حملہ نہ ہوتا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ میں صدر ہوتا تو یوکرین اور روس کی صورتحال بھی پیدا نہ ہوتی۔ سب واقف ہیں، میرے دور میں ایران اقتصادی طور پر تباہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے دور میں ایران کے پاس حماس اور حزب اللہ کے لیے رقم نہیں تھی، ہماری انتظامیہ نے ایران سے پھر ڈیل کی ہوتی۔ اور کینیڈین وزیر اعظم کو بڑا دھچکا، اتحادی جماعت نیو ڈیموکریٹک پارٹی نے راہیں جدا کر لی۔ نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما جگمیت سنگھ نے حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ جگمیت سنگھ نے کہا کہ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو مقابلہ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، اس لیے انہیں حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2025 میں آنے والے انتخابات سے قبل ہونے والے پول سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کنزرویٹو بآسانی الیکشن جیت جائیں گے۔ اور چین میں افریقہ تعاون فورم کا سربراہ اجلاس بیجنگ میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر چین نے افریقہ کے ساتھ مل کر آئندہ 3 سالوں میں 10 شراکتی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا اعلان کر دیا تاکہ مشترکہ طور پر جدید کاری کو آگے بڑھایا جا سکے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین افریقہ تعاون فورم 2024 کا سربراہ اجلاس بیجنگ میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر افتتاحی تقریب سے اپنے کلیدی خطاب میں چین کے صدر شی جن پنگ نے تجویز پیش کی کہ چین اور افریقہ کے تعلقات کی مجموعی خصوصیات کو نئے دور کے مشترکہ مستقبل کے حامل ہمہ موسمی چین افریقہ کمیونٹی تک بڑھایا جائے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ دونوں جانب سے تقریباً 70 سالوں کی انتھک کوششوں کی بدولت چین اور افریقہ کے تعلقات اب تاریخ میں اپنی بہترین سطح پر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین افریقہ کے ساتھ مل کر آئندہ 3 سالوں میں 10 شراکتی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے تاکہ مشترکہ طور پر جدید کاری کو آگے بڑھایا جا سکے۔ دنیا کی 1/3 آبادی چین اور افریقہ میں رہتی ہے۔ چین اور افریقہ کے جدید کاری کے بغیر کوئی عالمی جدید کاری نہیں ہوگی۔ شی جن پنگ نے مزید کہا کہ چین اور افریقہ کی جانب سے جدید کاری کی مشترکہ کوشش گلوبل ساؤتھ میں جدیدیت کی ایک نئی لہر کا آغاز کرے گی اور بنی نوع انسان کے ہم نصیب سماج کی تعمیر کے لیے ایک نیا باب کھولے گی۔ یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس فورم کے انعقاد بالخصوص چینی صدر شی جن پنگ کے تجویز کردہ اقدامات کی روشنی میں چین اور افریقی ممالک کے درمیان جہاں شراکت داری مزید فروغ پائے گی، وہاں پر افریقی ممالک کی تعمیر کاری اور بالخصوص جدیدیت کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔